عبدت معبود الله ما عبدت معبود الله ما عبدت معبود الله ما سجدت مسجد الله ما فنيت موجود الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میں حافظ محمود اللہ میں حافظ محمود اللہ میں عابد معبود اللہ میں ساجد مسجود اللہ میں فانی موجود اللہ. تیری ذات نو کوئی سوال نہیں تے تو اونچا میرا حال نہیں. ساڈی دلی مراد عطا کر دے ساڈی ہر ایک خطا معاف کر دے ساڈے ہتھاں خالی موڑی نال ساڈے ہتھاں خالی موڑی نال ساڈے دل دی آس توڑی نال. اساں تیرا در چھڈ کے جانا نہیں تیرے باجو کوئی ٹھکانا نہیں. تو آکھے اسی 11 دن منگے پر میں تو منگلا نہ سنگے. سانو اور کسے دی لوڑ نہیں تیرے گھر وچ کوئی توڑ نہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات و بابرکات واسطے جو ارض و آسمان کا مالک ہے فعال لما یرید ہے علی کل شیء قدیر ہے جو ازل تو کلا ابد تک کلا رہے گا. کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہی ہوئے گی. درود و سلام سید الاولین
الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام المتقین والمرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، شاید نالو مٹھے اللہ نالو زیادہ خوشبودار میری سونی سچی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات رحمت اور بخشت کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین کرام، اولیاء کرام، علماء دین، بزرگان دین، محدثین رحمہ اللہ و تبارک و تعالی اجمعین۔ عزیز دوستو، بھائی بزرگوں، چند ہی دلہ توار اللہ رب رحمان دا بابرکت رحمت بھریا عظمت والا شانہ والا مہینہ سارے کول آن والا اللہ سانو سارے کو مہینہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کے اندر نیکیاں بڑھ چڑھ کر دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ساری بات ہے یہ مہینہ بڑیاں ہی عظمت والا ہے، بڑیاں ہی شانہ والا ہے، اور بڑے ہی مقام و مرتبے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا، اسی مہینے کے اندر وہ افضل اور اعلیٰ رات کے دن و لیلۃ القدر کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر رب العالمین نے بڑا ہی گنہگاراں واسطے بخشش دا خزانہ رکھ چھڑیا ہے، شیطان نوں جھگڑیا جاتا ہے، اور یہ بابرکت مہینہ ساری زندگی چے آئے گا، اسی دے کوئی انشاءاللہ فائدہ اٹھانا ہے۔ کئی ایسے بندے نے جو پچھلے رمضان سے موجود سن، آج موجود نہیں ہے۔ اس مہینے تو پہلے جڑے جنگ دے باقی نے سانوں اس مہینے کی تیاری کرنی چاہیے۔ غور مرے والے کرو گے تو میں ایک دو مثالہ دے کے تو آپ کو سمجھانا۔ بندے نے ایک جگہ کو دوسرے شہر جانا ہوئے اور چند دنوں واسطے جانا ہوئے، وہ اپنا ذاتی راہ نہیں ہے، ساز و سامان نال رکھتا ہے، کوئی دو چار جوڑے نال رکھتا ہے، کھان پین کا سامان نال رکھتا ہے۔ کیوں کہ مینوں اوتھے دو چار دن لگ جانے، کسی قسم کی مینوں پریشانی نہ ہوئے۔ اسی اوتھے جان تو پہلے اس سفر دا، اوتھے رہن والے دنوں دا انتظام خود کر کے جانے۔ ساڈے گھراں دے اندر مہمان آنے ہو، اسی اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کرنے، کوئی جالا وغیرہ لگیا تو وہ لانے، پوری صفائی کرنے، کمریاں دی صفائی، بیڑے دی صفائی، کمرہ دی صفائی، پینٹ، ہر قسم کا کام کرنے صفائی کا۔ تے یار رب دا مہینہ جڑا رمضان ہے، کوئی مہمان ہے، اودے آن تو پہلے بھی اسی اپنی صفائی کرنی، اپنے دل دی صفائی کرنی، دل دے اندروں حسد، بغض، کینہ سب کڈ دینا، اللہ دی رضا واسطے سارے نوں معاف کر دینا۔ اس مہینے دے آن تو پہلے اس مہینے دی کی کرنی ہے، تیاری کر کے رکھنی، تاکہ سانوں کسی قسم کی پریشانی کا سبب نہ کرنا پڑے۔ پورا مہینہ بندہ اللہ دی نافرمانیاں سے پورا سال کٹ دیتا ہے۔ کوئی ایک مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے اللہ فرماتے ہیں گنہگارا تم ہی آ جا، اور نیکیوں کارا تسی بھی آ جاؤ،
میرے کو منگی جاؤ تسی مانگتے مانگتے اگ جاؤ گے میں رب دیتا دیتا نہیں تھکانا یہ ضرور ہے کچھ دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا منہ چو نکلدیاں نے اللہ قبول کر دیتا کچھ دعا تھوڑی دیر تو بعد اللہ قبول کر دے تے کچھ دعا اللہ قیامت والے دن واسطے ذخیرہ بنا دیتے تے دعا اللہ قبول ہی کر دیتا پر منگنا اسی دیکھو نا مینوں کسے کو کوئی ضرورت ہے کسے تے کول جانا ہے تے ظاہری بات ہے انہوں جا کے میں کہا بھائی مینوں آج ضرورت ہے میری ضرورت پوریا کرو کیوں خود ہی میرے کو چل کے آئے گا مولوی صاحب ساری ضرورت ایسی پوری کرتے ہیں بھائی سانوں تے کول جانا ہے تے رب کو گناہاں دی معافی اسی منگنی تے پہل کنے کرنی اسی کرنی اللہ فرماندے نے پہل تو کر لے باقی سارے معاملے میں حل کر دے مانگا پہل تو کرنی رب دا قرآن کہہ رہے آئی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ترجمے تے غور کریا اللہ فرماندے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگ جڑے ایمان لے کے آئے ہو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو کتب علیکم الصیام اللہ فرماندے میں تواڈے تے روزے فرض کر دیتے ہیں رمضان دے مہینے دے روزے فرض نے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تواڈے تو پہلیاں قوماں تے فرض سن لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار تے متقی بن جاؤ کائنات لوگوں روزہ کبھی نہ چھڑیا جائے اگر پریشان بیماری کی حالت یا سفر کے اندر ہے اللہ پاک نے تم صدا عطا کر چھڑی ہے بیماری ایسی لگ گئی ہے روزہ پورا نہیں کر سک رہا ہے اللہ فرماتے تیرے واسطے اسی استقامت رکھ دیتیاں نے تیرے واسطے شکر رکھ دیتیاں نے نانا میرے لوگوں میرے فراہوں دے بہنائی اگر تو بیماری کو نہیں صحت مند نوجوان روزہ پورا کر سکتا ہے اگر تو روزہ نہیں رکھے گا رب دے قرآن دی نافرمانی کرے گا کی ہوئی نافرمانی کتنی رب دے قرآن تے جیڑا بندہ رب دے قرآن کی نافرمانی کرے گا تے کی خیال انہاں کوئی سبب چنگا بنے گا کدی نہیں بنے گا اے روزیاں دی صحابہ کرام اپنے بچیاں نوں روزہ لاندے سن بچپن دے اندروں ہی عادت پاندے سن اج صحت مند جوان جوانی اللہ نے دتی صحت اللہ نے عطا کیتی کاروبار دیتا پھر بھی روزہ نہیں رکھتا اپنا محاسبہ کر رمضان تو پہلے رمضان کی تیاری کر اپنے آپ کو تیار رکھ کہ بڑیاں رحمتہ والا بڑیاں شانہ والا بڑے مقام والا کہ رب مہینہ سانو عطا کرنے والا ہے تے پہلی بات ایسا کچھ تانوں گلاں دس دیا رمضان کی تیاری دے حوالے دے نال عبادت پہلے ہی تسی کرتے ہو گے انشاءاللہ لیکن اور عبادت کے اندر شوق پیدا کر شوق دے نال نماز پڑھ مجبوری نال نہیں شوق دے نال روزے رکھ مجبوری نہیں شوق دے نال صدقہ خیرات کر مجبوری نہیں جب تیرے اندر شوق پیدا ہوئے گا جذبہ پیدا ہوئے گا پھر رب دی عطا کا مشغول ہوئے گا صحابہ کرام دا بھی جو شوق جذبہ سی شوق سی انہاں دے اندر نیکیاں نو پٹا کرن دا ادھر نیکیاں دا موسم بہار آ رہا کیونکہ شیطان بند ہو گیا
جہنم دے دروازے بند ہوئے ہیں، جنت دے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ شوق پہلا عمل اپنے اندر شوق نو پیدا کر، جذبہ پیدا کر۔ جیسے آپ اکرام کا شوق دیکھا نا جی، اللہ اکبر، اور مال و دولت والے دا نیکیاں کما کے مال و دولت کر کے، اور جڑے ماڑے لوگ نے وہ کیویں اس مقام نو حاصل کر کے تواڈے اور میرے پیرو مقصد جناب محمد، بولو نا تھوڑا جی مت کرو، جناب محمد، جناب محمد، تسی نبی پاک تے درود پڑھتے پے جے، تہاڈا نام لے کے سرکار دے روزے تے درود مچایا جا رہا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے تے کچھ فقیر لوگ میرے نبی دے کول آئے، ماڑے سے آبا نبی پاک دے کول آئے، شوق دیکھو عبادت کا، تے آگے کہندے نے اللہ دے نبی جی مال و دولت والے دم اگے بڑھ کے نیکیاں دے اندر، او صدقہ کر کے اگے بڑھ گئے، حج دے عمرے کر کے اگے بڑھ گئے، مال و دولت دے اللہ دے راستے تے خرچ کر کے اگے بڑھ گئے۔ اللہ دے نبی جی اسی کیویں صدقہ کرام کریے، ساڈے تے حالات ہی بڑے کمزور نے، آقا دی صلاۃ و سلام نے فرمایا میرے سے آئے تو سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھو یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو یہ بھی صدقہ ہے، نیکی دا کسے نوں حکم دے دیو یہ بھی صدقہ ہے، برا کوئی کام کرتا پہ روک دیو یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا اے کلمات تسی پڑھ دے رہو، اللہ تمہارا دے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ شوق پیدا کر، پہلا عمل اپنے اندر شوق پیدا کر عبادت کا۔ جب شوق ہو گیا نا پھر بندہ گرمی نہیں دیکھے گا، پھر کوئی 10-12 گھنٹے نہیں دیکھے گا، پھر اللہ کی محبت کو دیکھے گا، اللہ کے پیار کو دیکھے گا کہ اللہ یار میرے نال اتنا پیار کرتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہی نہیں رب رحمان کتنا پیار کرتا ہے۔ سارے معاشرے کے اندر بابا جی ایک جملہ بولیا جاتا ہے، غور کریں، رب 70 ماما جتنا پیار کرتا ہے، تو میں یار یہ جملہ ہی کرتے بابا یہ جملہ ہی جھوٹے، اور ساری کائنات دیا ماما کی محبت ایک طرف ہوئے رب رحمان کی محبت آپ پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تسی آدھے 70 ماما 70 کتنے لگے ہوں دیتیاں، یہ جملے پرانے نے، ساری کائنات دیا ماما کی محبت ایک طرف ہوئے تے میرے رب کی محبت ایک طرف ہوئے پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ رب دا ساڈے نال پیار ہی بڑا کرتا ہے، محبت ہی بڑی کرتا ہے۔ شوق اپنے اندر شوق پیدا کر، روزہ رکھنا تے شوق دے نال رکھ، مجبوری نہ سمجھ لے اللہ نے فرض کر دیتے، نماز پڑھنی تے شوق نال پڑھ، مجبوری نہ سمجھ، سجدہ کرنا شوق نال سجدہ کر۔ کیوں؟ جنہ بندے نے قریب آنا سجدے دی حالت چ ہوندا ہے، جنہ کسے دی حالت دے اندر نہیں ہوتا۔ سجدے دی حالت دے اندر رب بندے دے بڑا قریب ہوتا ہے۔ اس بات کی کوشش سانوں کرنی چاہیے، سارے اندر خدائیاں نے کوئی وقت کی قلت بھی سمجھ سکتے ہیں، اسی وہ سجدہ نہیں کرتے۔ ساری زندگی کا کوئی میں نہیں دیکھا، تو اسی دیکھو کوئی ایسا سجدہ ہے جڑا 1-2 منٹ کا ہو، اور 10-15 منٹ کا بڑی دور نہیں، کوئی 2-3 منٹ کا سجدہ سارا ایسا ہے۔ اپنے اندر سانوں اللہ شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے سجدے کا دعا بھی تیز ہونا ہے، سجدہ لمبا ہونا چاہیے، جتنا لمبا ہوئے گا وہاں کی بندہ رب کو کہتا اللہ پھر میں کسی غیر کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، اللہ میں کسی غیر کے سامنے نہیں جھکایا ہے کہ سر جھکیا کہ تیرے سامنے جھکیا، سر دیتا تیرا تے جھکیا بھی رب تیرے سامنے، میں زمین دے نال اپنا لب تے پیشانی لگا دی تیرے سامنے میں جھکا دی۔
رمضان دے اندر ہر سادہ بھی نہیں اچھ گلنا کرنی ہے. رمضان دی تیاری کرا رہے ہیں. پہلا کام کی کرنا شوق پیدا کرنا ہے. عبادت کا شوق سارے اندر ہے. نفل و نوافل کا شوق ہے. تلاوت کا شوق ہے. دوسرا عمل کوشش کرنی ہے جماعت دے نال نماز پڑھنی. جماعت دے نال نماز پڑھنی. گھر دے اندر بیٹھ کے ٹائم کو ضائع کرنا یہ کوئی چنگی گل نہیں. جان بوجھ کے جڑا بندہ نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دے واسطے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ دے بھی مشکلیں ہی مشکل ہے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کول آئے تو انہاں کرنا مسجد نبوی تو باہر دور سی تو وہ پیدل چل کے نماز پڑھن مدینہ شریف مسجد نبوی چ آنا سی. تے لوگاں نے بھی تے صحابہ نے بھی تے نبی علیہ السلام نے کہا تو کوئی سواری خرید کوئی گدھا ڈال ہے ان دے اوپر سوار ہو کے تے مسجد نبوی چ آیا. تیرا گھر سب تو دور ہے مدینہ. انہاں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جانا ہوں جتنے قدم چل کے آواں گا اتنے اللہ میں تو ثواب دے نال ہو گا. اور میں سواری بھی لے سکتا ہوں اور میرے پر سواری بھی موجود رہے گی. جتنے میں قدم چلنا اور موٹیاں دیکھیا ملن گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری سوچ چنگی. پھر با جماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے رمضان کے اندر انشاءاللہ. ایک با جماعت تے دوسرا کوشش کرنی وضو کرو کر کے آنا ہے. وضو کرو کر کے آنا ہے. ان کا بھی ثواب ہے. آگے جا کے دسانا جنہاں کرو وضو کر کے مسجد کے اندر آتا ہے نا فرض پڑھنے واسطے انہوں بھی ثواب ملتا ہے. انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے قدم پڑھنا اور خوبیاں ملو دیکھیا ملن گیا تا میں بہتر مسجد کے اندر آنا. تے دوسرا عمل نفل نماز کا شوق. نفلہ کا شوق نبی پاک نے مدلن تسی سنیا نا آپ اتنا لمحہ قیام کرتے اتنا لمحہ قیام کرتے آپ دے پاؤں مبارک سج جایا کرتے سن. اتنا لمحہ آپ قیام کرتے نفلی عبادت شوق دے نال پڑھتے. دو صحابہ جدوں مکے کو ہجرت کر کے صحابہ مدینے گئے نا تو نبی علیہ السلام نے انصار دے مہاجرین دے درمیان بھائی چارہ قائم کیتا. بھائی چارہ جڑا ایک مہاجر سی وہ انصار دا بھرا بنا دیتا اینو بھائی چارہ ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کر دیتا صحابہ کرام دے اندر. تے دو صحابہ حضرت سلمان تے حضرت ابو درداء انہاں دے درمیان بھی نبی علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم کر دیتا. حضرت سلمان دا ایک دن دل کیتا میں اپنے برا ابو درداء دے کو کے آنا. حضرت ابو درداء دے گھر گئے تے گھر دے اندر موجود نہیں. ام درداء گھر دے اندر موجود نہیں. نہ بیوی بھی تے فرماتے نے اے میری بہن تم اپنی کی حالت بنائی ہے بڑی کمزور ہے. بڑا ہی مشکل حالات تواڈے محسوس ہو رہے ہیں. کس طرح دے اپنے حالات بنائے نے تے کہن لگیاں تیرا بھرا جڑا ابو درداء ہے انہوں دا دنیا دے نال کوئی شوق ہی نہیں ہے. دنیا دی انہوں کوئی پرواہ نہیں ہے. عبادت دے اندر ہی وقت گزار دیندا ہے. انہاں جدوں پتہ چلیا تے ابو درداء گھر دے اندر آئے. حضرت سلمان نے کہا ابو درداء سن لے ٹھیک ہے اللہ رب العالمین دے بھی ساڈے تے حق نے لیکن سن لے تیرے جسم دے بھی تیرے ہوندے حق نے تیری بیوی دا بھی تیرے ہوندے حق ہے. سارے دے حقاں نوں نہ
لے کے چل، اے نہیں کہتی اپنا اللہ کرنا ہے باقی سارے کام پیچھے رہ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بھی خبراں پہنچنی آئی، میرے سلمان سے اپنی نے اس طرح نصیحتاں کر دیا نے کہ آقا فرماندے نے صدق سلمان، صدق سلمان، سلمان نے جڑیاں گلاں کیتیاں نے وہ سچیاں گلاں کیتیاں نے۔ نفلی عبادت کا شوق ہوئے ہن بندہ جو پورا مہینہ مسجدیں ڈیرے لا گھر والے نوں ٹائم نہ دے بھی گل نہیں صحیح۔ جے بچے موجود نے انہاں دی خدمت کرنا یہ بھی صدقہ ہے، انہاں نے لیا کے کما کے کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ نفلی عبادت کا رمضان کے اندر شوق پیدا کرنا ہے۔ تیسرا صدقہ خیرات، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تے آپ علیہ السلام انج صدقہ کرتے جویں تیز آندھی چلدی سی۔ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ تے چوتھا عمل جہاں سب تو اہم ہے، میں نہ یہ ہوئے گا تے کام چلے گا، وہ اپنی نیتاں صاف کرنا۔ جے ساری نیت صاف نہیں تے اسی صدقے کرتے رہیے تے کوئی فائدہ نہیں۔ جے ساری نیت صاف نہیں تے پھر کوئی بھی روزہ کم نہیں آئے گا۔ جے ساری نیت صاف نہیں پھر نماز کام نہیں آئے گی۔ ادھر بندہ نماز بھی پڑھے ادھر نیت خرابے بھی ہوئے، ادھر صدقہ بھی کرے ادھر نیت خرابے بھی ہوئے، ادھر قیام بھی کرے نیت خراب ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے اللہ فرمانے تو اپنی نشتہ صاف نہیں ہوئی گیا، کوئی نیکی میں قبول نہیں کرا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کوئی بھی کام کرنا ہے خالص اللہ کی رضا واسطے کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس امت کی مدد اللہ اس وقت تک کرن گے جب انہاں نے اندر تین چیزاں موجود ہوں گی۔ اللہ پاک مدد کرن گے اس امت کی جب تین چیزاں انہاں کے اندر موجود ہوں گی۔ پہلی فرمایا دلاں دا اخلاص ہوئے گا، دلاں دے اندر اخلاص ہوئے گا، کینہ، بغض، حسد، نفرت، لڑائی، جھگڑا، زیادتی دا بدلہ لین دے کوئی دل دے اندر نہیں ہوئے گا، سارا کچھ صاف تے شفاف دل ہوئے گا۔ اللہ اس وقت بندے دی مدد کرن گے۔ دوسرا نماز تے پابند ہوں گے۔ تیسرا دوسرے دے خیر خواہ ہوں گے، کسی دی پریشانیوں کو دور کرن دے، کسی دی کوئی ازمائش آئی انہوں دور کرن دی کوشش کرن گے، کسی نے انہوں مدد کی ضرورت ہے انہوں مدد کرن گے۔ تے اپنے دلوں کو صاف کرو، نیت صاف ہوئے، دل بھی صاف ہو۔ تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے سوال کیتا، اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان دے مہینے دا آغاز ہوتا ہے تسی رمضان دے مہینے دا استقبال کیویں کردے ہو، کس طرح اس مہینے دا استقبال کردے ہو، کس طرح اس مہینے دا آخر سمجھت مرحبا کہندے ہو۔ تے سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے سن لے سوال کرنے والے آئے، میں رمضان دے مہینے دا کس طرح استقبال کرنا آئی، میں اپنے دل کو صاف کر لینا آئی، کسی مسلمان پرا ہوئی کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے، میرے دل کے اندر حسد بھی نہیں ہوتا ہے، میرے دل کے اندر کینہ تے بغض بھی نہیں ہوتا ہے، میرے دل کے اندر بدلے لین دے بھی سوچا نہیں ہوتی آئی۔ صحابی رسول فرماتے میں اس طرح استقبال کرنا آئی، اور لوگوں مسجد دے اندر آنے والوں سننے والوں آئی، سنوں نہ دل دے اندر کسی دے بارے حسد دے آئی، اج نکل کر کے جا میں حسد نہیں کرنا آئی، اللہ نے مال دیتا ہے کہ سڑیا نہ کرے، گھٹی کسے دی وید نہ سڑیا کرے۔
عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر اللہ پاک نے مال دیتا ہے دعا کیتا کر اللہ تو میرے پاک مال دیتا ہے اپنی بارگاہ چ مینوں بھی مال دے دے او سڑ سڑ کے سوار نہ بن جائے اپنا بھی بیڑا گرک کرے گا نیکیاں دا بھی بیڑا گرک کرے گا حضرت آپ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے اس طرح نیکیاں پائی جاندی ہے جس طرح لکڑی نوں سیونک لگی ہوئے تے لکڑی ساری تباہ ہو جاندی ہے اپنے دلاں نوں صاف کر حسد دی میل کو صاف کر کینے دی میل کو صاف کر اور پولیس والی میل کو اپنے دلاں نوں صاف کر دو اے مسلمانوں انسان آنے والا پہلے دل نوں صاف کر لو کسی نال لڑائی ہوئی تے رب دی رضا واسطے معاف کر دے کسی نے تیرے تے زیادتی کیتی اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے کوئی دنیا تے معافی توڑ دے گا کل قیامت والے دن اللہ تینو گناہ بند میں عطا فرما دے گا اپنے دلاں نوں صاف کرو تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ خوبصورت انسان ہوئے جن کا دل صاف ہے ایک پیارے پیغمبر نے کیا خوبصورت انسان وہ شکلاں والے رب نہیں ویکھدا رب دا تقوی نوں ویکھدا جے شکلاں دی گل ہوندی تے جیڑا مقام بلال نوں ملیا وہ کسی ہور نوں نہیں مل سکدا اور کالے رنگ دا بلال تے آقا نے فتح مکے دے موقع تے کیا بلال چار خانہ کعبہ دی چھت دے اوتے تے اذان دے بلال خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھیا تے اذان دے رہا وہ گلیاں نظر آ رہی نے جتھے حضرت بلال نوں گھسیٹیا جاندا سی اکھاں دے اندروں آنسو نکل آ کے بلال ہے کوئی جگہ جتھے دل نوں گھسیٹیا جاندا سی تے اج رب نے دل مقام تے دیتا خانہ کعبہ دی چھت دے اوتے چڑھا چھڈیا شکل و صورت رب نہیں ویکھدا رب دا تقوی ویکھدا دل نوں ویکھدا ایدا دل کتنا کو صاف ہے ساڈے واسطے بندہ عبادات بھی کرے تے دل دے اندر حسد رکھیا ہوئے روزہ بھی رکھے تے دل دے اندر نفرت ہوئے انتقام دی اگ لے کے پھردا ہوئے روزہ بھی رکھیا ہوئے کینہ تے بغض بھی دل دے اندر ہوئے تے ایسی عبادت رب نوں قبول نہیں ہے اپنے دلاں کو صاف کرنا نیتاں کو صاف کرنا دل بھی صاف کرنا آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار الا خبردار آگاہ رہو جسم دے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ صاف نہیں تے پورے جسم پورے دا پورا جسم ہی ٹھیک نہیں تھا تو کیڑا ٹکڑا آپ نے دل کیا جے دل صاف نہیں دا تے کچھ بھی صاف نہیں دا شکل و صورت جتنی مرضی بنا کے رکھ لباس کتنا مرضی سونا پا جے تیرا دل صاف نہیں تے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک سے عقیدہ تسی واقعہ سنے آپ علیہ السلام نے فرمایا جگہ سے ابھی جا رہے ہیں کہ جنتی آ رہی تے منہ ملے پھر دوسرے دن تیسرے دن تین دن آپ نے فرمایا جنتی سے ابھی جائے ایک سے ابھی نے کیا میں کوشش کی تھی یار دا پتہ تو کرنا کی پیارے نبی نے کیا ہے جنتی آدمی المختصر واقعہ اسے ابھی ہوتے کا چلا گیا میں اتنے رات رہنا چاہتا مسافر تے پہلی رات گزاری تے وہ نے کام کیتے جڑے گئے سے ابھی کرنا سی دوسری رات بھی گزاری تیسری رات بھی آخر کاروں نے کہا یار میں اصل ایسے معاملے نہیں آیا ہوں تینوں نبی علیہ السلام نے تین دن کیا ہے جلدی آدمی میں عمل دیکھنا چاہتا صحیح عمل کی کرنا ہے تو نہ وہی کام کرنا ہے جنہیں میں کام کرنا ہے تمہیں نماز پڑھنا ہے ممی نماز پڑھنا ہے تمہیں نماز پڑھنا ہے کہ ممی نماز پڑھنا ہے سارا کوئی تم کرنا وہ میں کرنا پر تینوں جنت کی بشارت ملتی وہی آمنہ نے لال کی زبان مبارک دے وچ انہیں کہا یار کامت تو ہی بھی ایسا کوئی نہیں انہیں کہا چلو جان لگیا تو انہیں یاد آیا انہیں کہا ایک کام میں کرنا ہو سکتا ہے اللہ کو پسند آیا ہوگی
نبی نے ان کی وجہ تو میرے جنت دیا بشارتاں دتیاں میں کیڑا کام کرنا ہے کہنے لگا میں جدو رات کو بستر تے جانا وا اپنا دل صاف کر لینا سارے میں معاف فرما دینا میں کہنا جن نے میرے نال ظلم کیتا انہوں بھی معافی اور جن نے زیادتی کیتی انہوں بھی معافی میں سارے نو معاف کر کے سونا ہو سکتا ہے عمل اللہ کو زیادہ پسند آیا ہوئے اس واسطے رمضان کی تیاری واسطے اپنے دل بھی صاف ہونے چاہیے پہلا میں کام دسیا شوق پیدا کرو عبادت کا نفلاں کا شوق پیدا کرو نیت نو صاف کرو دلوں نو صاف کرو تے چوتھا عمل پنجواں پورے مہینے کا ایک شیڈول بناؤ سادہ دیا گلا بھی نا سادہ دیا پورے مہینے کا ایک شیڈول بناؤ کہ میں ساری ٹائم کام کرنا ہے پھر میں کام کرنا ہے پھر فلانے وقت میں فلانا کام کرنا ہے ایک میں اذکار کرنے ہیں ایک میں دعا کرنی جدو ایک پورے مہینے کا تہاڈا شیڈول بنیا ہوئے گا پھر تسی اون دے اوتے عمل کرو گے جب شیڈول نہیں ہوئے گا تو پھر عمل نہیں ہوئے گا سکولاں دے اندر دیکھو یاری بات ہے ذاتی بات ہے وہ ٹائم ٹیبل بنیا ہوتا ہے اینے منٹاں تو اینے تک ایک کتاب پڑھانی اینے منٹاں تو اینے تک دوسری کتاب پڑھانی تے پھر ہی اون تے نظام لگانا ہے جے شیڈول نہیں بنیا ہوئے گا نظام نہیں چلے گا بناؤ وقت ساری ٹائم ہے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے تے کوئی دو چار نفل پڑھ کے تے میں تھوڑی جی دعا کراں گا رب دے اگے تے رب دعا سندا ہے ہر وقت سندا ہے تے قبول بھی ہوندی تے قبولیت دے وقت میں کو اللہ سے کہنا نماز تو بعد اسی کی کرتے ہیں نیند دا کلمہ پڑھا ظاہری بات ہے رمضان دے مہینے دے اندر پوری زندگی دا پورے سال دا جڑا نصاب بندے دا شیڈول بنیا ہوندا ہے سونا بیٹھنا او ذرا تھوڑا جہا بکھر جاندا ہے ٹائم نال اٹھنا ہوندا ہے سیٹنگ کرنی ہوندی ہے معاملات دیکھنے ہوندے پھر کھانا کھا کے بندے نوں نیند بھی چڑھ جاندی گلبا بھی آ جاندا ہے کئی سیاری کر کے ماڑا جا نہیں ہوندے نے موٹے سوندے رہ جاندے پھر گھنٹے ڈیڑھ بعد پتہ لگدا ہے نماز جماعت نال پڑھنی تے اس تو بعد نماز تو بعد دے اذکار کرنے اسی کی کہتے ہیں سلام پھیرتے ہیں نکلن دی کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں نماز تو بعد دے اذکار کرو ذکر اذکار کرو دعا کرو یہ کام بڑا ضروری تھوڑا دیر اپنی جگہ تے بیٹھو یعنی پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے نماز تو بعد بندہ جدو اپنی جگہ تے بیٹھا ہے جنی دیر تک بیٹھا رہتا ہے رب دی رحمت دے فرشتوں دے واسطے بخشدیاں توبہ کرتے رہتے فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں معاف کرتے ہیں اللہ انہوں معاف کرتے ہیں ازیہ نے یا تو دعا کری میرے لیے تو دعا کری اور جتنے دی رب دی رحمت دے فرشتے دعا کرو انہوں کو کسے دعا کی ضرورت ہے قرآن دی تلاوت کرو ڈیلی قرآن دی تلاوت کرو لازمی نہیں اسی قرآن مکمل کرنے کوئی گل نہیں مکمل ہوتا نہ کرو ایک ایپ پڑھ لو ضروری نہیں ہے قرآن مکمل کرنے یادا منہ تے دادا منہ تے رگڑے لگانا تے قرآن نو جیڑا بندہ سمجھ کے جدو پڑھے گا وہ پھر پورے قرآن مکمل لانا انہوں کا زیادہ فائدہ ہوگا تسی ایک ایپ پڑھو روز ہی میں نہیں آتا زیادہ پڑھو ایک ایپ پڑھ لو اس ایپ کا نام ترجمہ بھی پڑھو جدو تسی ترجمے دے نال قرآن پڑھو گے نا تو انہوں سمجھ کے پڑھو گے تو ہمیں سارا ہی پتہ چلے جائے گا کہ رب اتنے فرماتا کی ساری بات ہے اسی عام ساری اردو تے پنجابی زبان ہے عربی دا زبان نہیں اسی عربی لوگ نہیں سمجھ سکتے اس تو مشکلہ ہونی کہ ہوتا آسان ترجمے موجود نے تیرے گھر دے اندر طرح طرح کی کتاباں موجود نے دنیا دیا تے نہیں موجود ہے ایک تیرے گھر دے اندر قرآن کی تفسیر موجود نہیں ہے نماز پڑھ کے گھر چلا جب بچیاں کو بول بٹھا ایک ایپ پڑھ خود پڑھ ان کا ترجمہ پڑھ تفسیر والی کتاب لیا اینے پیسے اسی دنیا تے لگا سکتے ہیں دنیا دی کتاباں تے بچیاں دی تعلیمات تے وہ دنیا دی فائدہ ہے قرآن دی تفسیر گھر دے اندر لے آ کے رکھ ایک ایت ڈیلی پڑھ نماز تو بعد نال ان کا ترجمہ پڑھ نال تفسیر پڑھ کے تو پتہ لگے رب قرآن چ کیا کی ہے
قرآن کی تفسیر قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے رمضان دیتا پھر آیت الکرسی پڑھو نماز تو بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بندہ فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تے جنت دے اس بندے دے درمیان کوئی چیز ہے تے موجود ہے تے وہ موت ہے کی مطلب یہ تو بندہ آیت الکرسی پڑھتا رہتا نا ہر نماز فرض تو بعد ادھر بھی بندے دی روح قبض ہوئے گی تے اللہ سیدھی کہ وہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے گی تیتی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ الحمدللہ پڑھ لا الہ اور نئی لمبے چوڑے اذکار دے تے کیوں بڑے شان ہے کیا جڑے بابے ہم سوچ رہے ہوں کہ ساتھ تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تے اسی نہیں کرے او بابا جی قدم اللہ کا آدھی ہے نا اور سورت اخلاص کا آدھی ہے نا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین دفعہ سورت اخلاص پڑھ لے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تین دفعہ پڑھے گا اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دے گا پریشان کیوں کوشش نہ کریے نا رمضان تو پہلے اپنے آپ کو تیار رکھو نصاب بناؤ زندگی کا پورے مہینے کا شیڈول بناؤ کہ ایتھے اے کام کرنا تے ادو ایسے ٹائم اے کام کرنا تے سبحان اللہ باقی حمدی جڑا یہ اوکھا نہیں نا سارے لوگ تقریبا میرے حساب سے سارے آتا ہے تے کدی اسلام ہے تے بڑی پیاری جی آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 100 دفعہ نا سبحان اللہ و بحمدہ بس اور کچھ نہیں دے 100 دفعہ پڑھتا ہے نا زابط البحری آقا فرماتے ہیں کہ گناہ سمندر کی چاک دے برابر بھی ہوں گے اللہ سارے معاف فرما دیں گے سمندر کی چاک بڑی ہوتی شاہ جی بیٹھے اور دیوی سے کام کرتے رہے ہیں ہمارا بتا ہونا سمندر کی چاک کے نہیں ہوتی سمندر دی چاک دے برابر گناہ ہوتے اللہ سارے معاف فرما 100 دفعہ پڑھنا اس تو بعد فائدہ سے تجارت نہیں ہو سکتی ایک اور عمل تکبیر اولا دا اہتمام کرو بندہ کوشش کرے گا نا چلو تو سارے کام ہو جائیں گے سارے کام ہو جائیں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی اللہ اربعین یوما فی جماعت جیڑا بندہ 40 دن زیادہ نہیں تکبیر اولا دے نال نماز پڑھتا ہے جدو تکبیر ہوتی تے اللہ اکبر کہی تے نا اردو صف دے اندر ہوئے اردو وجود ہوئے تکبیر اولا دے نال 40 دن نماز پڑھے گا فرمایا اللہ کے دو انعام عطا فرمان گے ایک انعام فرمایا براءۃ من النار انہیں 40 دن تکبیر اولا دا اہتمام کیتا اللہ نے جہنم کی آگ تو محفوظ فرما دیا کوشش نہ کرے بندہ حضرت سعید بن مسیب دا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں 30 سال 30 دن 30 مہینے نہیں 30 سال مؤذن جدو اذان دیتا سی تو میں 30 سال کو لے کے میں مسجد اندر موجود ہوتا سی جدو مؤذن نے اللہ اکبر کہنا ہے نا تے 30 سال میں وہ مسجد کے اندر موجود ہوتا سا کی گل انہاں دے بال بچے نہیں سی انہاں دی فکر نہیں سی انہاں دا کاروبار نہیں سی سارا کوئی سی انہاں ایک شیڈول بنایا سی اپنی زندگی دا ایک روایت کے اندر آتا ہے کوئی کہتے ہیں میں 40 سال تک ایسی میری کوئی نماز نہیں کری تکبیریں گناہ تو نہیں ہوتی اسی میرے گھر کے اندر بیٹھے نماز کو ضائع کر دیں گے تکبیر لگ جاتی کئیاں دی تجماعت لگ جاتی نہ میرے بھائیوں یہ کام نہیں کرنا یہ بھی جماعت دے نال نماز پڑھنی امام ربیع بن یزید فرماتے نے خود فرماتے ہیں 40 سال تو میں صبح کی اذان تو پہلے مسجد کے اندر موجود ہوتا تھا 40 سال صبح کی اذان تو میں مسجد کے اندر موجود ہوتا تھا اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی کوئی برا جملہ نہیں کہنا روزے کا عمل ثواب ضائع ہو جائے گا کوئی تواڈے تے زیادتی کر رہے نا تانوں گالیاں کڈدا پیا
ان کو اتنی ساری نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی روزے دی حالت جو ہوتے کوئی گالی کرے ان کو اتنی ساری میں روزے دار کا سینہ کو اور جواب نہ دے ان کو اتنی ساری اپنی زبان دے نال کسی کو کوئی نہیں کہنا کوئی جملہ نہیں کہنا. آخری بات دعا کا اہتمام کرنا ہے. دعا مانگنیاں اللہ کو پہلے رمضان کو لے کے سب سارے عید بدل آتا ہے. رمضان آن تو 6 مہینے پہلے دعا شروع کر دیتے سن. 6 مہینے پہلے رمضان آن تو دعا شروع کرتے تے جدوں رمضان چلا جاتا 6 مہینے اس کو بعد وہ دعا کرتے سن اللہ جڑیاں اسی نیکیاں کیتیاں تو قبول فرمانا ہے. تے نیکیاں دا موسم بہار ہے. یہ اندر صدقہ خراب بھی کرنا ہے. میں نبی پاک دی حدیث وان سنائی رمضان شروع ہوتا آپ تیز ابھی نال زیادہ صدقہ خراب کیتا کرتے سن. اللہ ڈبل ٹرپل ثواب عطا اس کو زیادہ بندے کو اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک جنگ کا موقع نبی پاک نے اعلان کیتا کہ میرے سے اب چندہ چاہیے. آپ نے اعلان کیتا چندہ چاہیے تے جمع کرایا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دھیان کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہتے ابو بکر صدیق میرے والوں ہر دفعہ آگے بات کرتے چندے دے اندر اج میں نمبر لے جانا اپنے گھر دا ادھا سامان چھوڑ کے آمنہ دے لال دے قدماں دے اندر آ دیتا. ادھر صدیق اکبر کی آ گئے تو ہی آئے جو انہاں اپنے گھر دا سارا سامان ہی نبی علیہ السلام دے خدمت دے اندر پیش کر دیتا. آقا پوچھ دے ابو بکر کوئی شہر کا جڑی چھاڑ کے رہیں کہ نہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر دے اندر صرف اللہ دی موت رسول دی محبت چھاڑ کے آیا کہ انہاں نے بھی کہتے ہیں کہ بات جانتے انہاں نے شوق سی دے گیا عبادت دا. حضرت عثمان غنی نے تا 1000 دے قریب اونٹ سازو سامان دے نال لگے ہوئے پیش کر دیتے تے نال اشرفیاں پیش کی. آپ نے اسرا چھوٹی دے اندر پا کے انہاں نوں اچھال لے نال کہہ رہے ماذا عثمان معاویہ بعد اليوم عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے تو بڑا جنتی ہے. کوئی بھی نیکی نہ کرے صدقہ خیرات کرنا ہے نفل